السلام علیکم ناظرین، ہم ذکر کر رہے ہیں اور تذکرہ کر رہے ہیں ان سازشوں کا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید مدینہ داماد رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوئی اور جو بعد میں اسباب بنی اور جو وجوہات بنی شہید کربلا نواس رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور ان سازشی جالوں میں سے ہم آج کی ویڈیو میں ذکر کریں گے ان کے پلان اے کا۔ یہ سازشیں کیا تھی اور یہ کس نے بنائی اور کس دور میں بنائی گئی اور کہاں بنائی گئی اور اس سازشی ٹولے کا مقصد کیا تھا، اس کی پوری تفصیل ہم اس سے پچھلی ویڈیو میں ذکر کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو اس تسلسل سے منسلک ہونے کے لیے آپ سب سے پہلے پہلی ویڈیو دیکھیں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور اوپر آئی بٹن پہ بھی آپ کو اس کا لنک مل جائے گا۔ تو ناظرین، ہم اس پہ جو سازشی جال تھے اور اس کا جو پلان اے بی سی اور ڈی تھا، اس میں سب سے پہلا پلان کیا تھا، ہم اس ویڈیو میں اس کا ذکر کریں گے اور اس پلان پہ انہوں نے عمل کیسے شروع کیا اور یہ چنگاری کہاں سے لگائی گئی اور جو انہوں نے سازشیں بنائی گئی اس کو عملی جامہ کہاں سے پہنایا گیا۔ تو اس سازشی ٹولے کا سب سے پہلی جو سازش تھی اور جو پلان اے تھا وہ یہ تھا کہ عوام میں کچھ غلط فہمیاں اور کچھ جھوٹ اس حد تک مشتہر کیا جائے، کچھ جھوٹی باتیں اس حد تک عوام میں پھیلائی جائیں کہ عوام اس کو سچ جاننے لگ جائے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ جھوٹ کو اتنا بیان اتنا مشتہر کر دیا جائے کہ سارے عوام اس کو سچ جاننے لگ جائے۔ اور جب یہ جھوٹ پوری عوام میں پھیل جائے پھر ایک وفد کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا جائے، انہی اعتراض اور وہ جو جھوٹ تھے انہی جھوٹ کو لے جا کے اور انہی اعتراضات کو غلط فہمیوں کو لے جا کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کرے وہ وفد۔ اور وفد جو وہاں سے عثمان غنی کے پاس پیش ہونے کے بعد واپس آئے تو وہ عوام میں یہ بات پھیلا دے اور یہ بابیلا کر دے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی غلطی تو مان گئے ہیں لیکن وہ اپنی پرانی روش چھوڑنے کے لیے تیار ہرگز بھی نہیں ہے۔ تو اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سب سے پہلے یہ جو جھوٹ مشتہر کیے گئے مصر میں، پھر مصر سے ہی رجب 35 ہجری میں مہینہ رجب کا تھا اور 35 ہجری میں سب سے پہلا وفد اس سازشی ٹولہ سبائی ٹولے کا سب سے پہلا جو وفد تھا وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف روانہ ہوا، جبکہ مصر کے جو اس وقت کے گورنر تھے عبداللہ بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس سازش سے پوری طرح واقف تھے۔ انہوں نے خط خفیہ طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دیا کہ یہ جو سازشی ٹولہ آ رہا ہے ان کا اصل مقصد ہے وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو معزول کرنا ہے۔ صحابہ اس ساری بات سے واقف ہو چکے تھے اور اس وقت کے مدینہ آنے کے بعد تمام صحابہ نے مجموعی طور پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ اس سازشی ٹولے کو بغاوت کے جرم میں قتل کر دیا جائے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات پر مصر تھے کہ ان کو شک کا فائدہ بھی نہ دیا جائے اور ان کی بات سنی جائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سرکاری اشتہار کے ذریعے پورے مدینے میں یہ بات پھیلا دی کہ ساری عوام مسجد نبی میں جمع ہو جائے اور مسجد نبی میں ایک کھلی کچہری لگا دی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عوام کی عدالت میں وہاں پہ کٹہرے میں کھڑے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس سازشی ٹولے کو وہاں مسجد نبی میں پوری بات بیان کرنے کا موقع دیا۔ اس سازشی ٹولے نے کھلی کچہری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے بہت سے سوالات کیے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سوالات کا نہایت ہی صبر اور اطمینان سے جواب دیا، جبکہ یہ سازشی ٹولہ ہر سوال کے ساتھ ساتھ بار بار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر تانے بھی کس رہے تھے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی یا تم خود سے یہ اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو، یا قسم کی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے کے لیے باتیں کر رہے تھے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تحمل سے ان کی بات سنی اور ہر بات کا جواب دیا۔ ان سازشی ٹولے کا سب سے پہلے اعتراض حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پہ یہ تھا کہ آپ نے بقیع کی چراگاہ اپنے لیے کیوں خاص کر دی، جبکہ حدیث کے مطابق اللہ اور رسول کے علاوہ اس کی کسی کو مجال نہیں۔ جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ جنت کی بقیع کی چراگاہ صرف میں نے اپنے لیے خاص نہیں کی، بلکہ ابوبکر اور عمر کے دور میں بھی چراگاہیں جو بیت المال کے اونٹ اور جانور ہوا کرتے تھے اس کے لیے خاص تھی، لیکن ہاں اس میں وقتاً فوقتاً جو ہے وسعت کی کر دی جاتی تھی کیونکہ جانور بڑھتے جا رہے تھے۔ عثمان غنی رضی اللہ فرمایا کہ آپ لوگ گواہ ہو کہ مدینہ میں سب سے زیادہ جانور میرے ہوا کرتے تھے، لیکن اب میرے پاس صرف ایک بکری اور 2 اونٹ حج کے لیے جو رکھے گئے ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی جانور نہیں اور میرے جانور ان چراگاہوں میں نہیں پلتے بلکہ بیت المال کے جانور پلتے ہیں۔ اس کے بعد تمام عوام نے بھی کہا کہ آپ نے سچ کہا اور اس بات کو مان لیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا اعتراض یہ کیا کہ آپ نے قرآن مجید کے دیگر جتنے بھی نسخے تھے ان کو نظر آتش کر دیا، جلا دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید صرف رب بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے اور ایک ہی ذات کی طرف سے ہے،
اور قرآن مجید حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کے مشورے پر میں نے ایک قرات پر امت کو جمع کیا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ امت میں وہی اختلاف برپا ہو جیسے کہ اہل کتاب میں برپا ہوا۔ اور جامع قرآن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا جاتا ہے، ایک قرات پہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پوری امت کو جمع کیا۔ اس کی پوری تفصیل انشاءاللہ کبھی ذکر کریں گے۔ اور یہ کوئی اعتراض نہیں تھا، بلکہ باطنی ٹولہ ویسے ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پہ تان کر رہے تھے۔ اس سالسی ٹولے کی طرف سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر تیسرا اعتراض یہ کیا گیا کہ آپ حج کے موقع پر منا میں ظہر اور عصر اور عشاء کی نمازیں 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت پڑھاتے ہیں، جبکہ ابوبکر عمر یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہاں پہ 2 رکعت پڑھائی جاتی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اصل میں مکہ میں میرا اپنا مکان ہے اور میرا خاندان ہے اور میری رہائش ہے، اور میں اسی لحاظ سے رہائشی لحاظ سے میں وہاں پر قصر نہیں کرتا، بلکہ میں پوری نماز پڑھتا ہوں۔ تو یہ بھی کوئی ایسا اعتراض نہیں تھا جو اعتراض بنتا ہو، لیکن سازشی ٹولے نے عوام میں ایک جال بنا ہوا تھا، اور سازشی ٹولے نے عوام میں ایک غلط فہمی پیدا کر دی تھی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین میں بھی تبدیلی کر رہے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک مشہور اعتراض حکم بن عاص کو مدینہ واپس بلانے کا ہے، جو آج کل ہمارے جو سمجھ عوام ہے وہ بھی ذکر کر دیتے ہیں بار بار۔ حکم بن عاص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر بدر کر دیا تھا، تو سوال یہ ان سے کیا گیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حکم بن عاص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہر بدر کر دیا تھا، اور ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اور عمر کے دور میں اس کو واپس نہیں بلایا گیا، انہوں نے نہیں بلایا، تو آپ نے اس کو واپس مدینے کیسے بلایا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب محمد فرمایا، سب سے پہلے فرمایا کہ اس کی اجازت خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے لے لی تھی، لیکن ہاں ابوبکر عمر کے دور میں واپس بلانے کی ضرورت بھی نہیں پڑی، انہیں میں نے بلایا۔ جب اپنا دور آیا ضرورت پڑی تو حضرت حکم بن عاص کو واپس مدینہ بلا لیا گیا۔ اور اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ حکم بن عاص جو تھے وہ مکی تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو شہر بدر کیا تھا وہ مکہ سے کیا تھا، اور جبکہ میں نے جو بلایا ان کو وہ مدینہ بلایا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ فقہی لحاظ سے بھی اس مسئلے کو دیکھیں تو حکم بن عاص کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جو ہے اس کو شہر بدر کیا تھا مکہ سے، اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے 10 سال گزرنے کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا کچھ دور گزرنے کے بعد اگر یہ آپ گنیں تو 15 سال بنتے ہیں، اور جبکہ جو شہر بدر کیا جاتا ہے وہ 2 سال کا 5 سال کا اس قسم کا ہوتا ہے، تو 15 سال کے بعد جو واپس بلایا گیا اس میں بھی کوئی ایسی خرابی نہیں تھی جس کی وجہ سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر اعتراض بن۔ پھر اعتراض کیا گیا کہ آپ نے نوجوان نسل کو اور نوجوانوں کو بڑے بڑے عہدوں پر تعینات کیا ہے اور صحابہ کو آپ نے اس سے معذور رکھا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں نے اس طرح جو نوجوان نسل کو بڑے بڑے عہدوں پر تعینات کیا ہے وہ ناسمجھ نہیں، بلکہ اس اعتبار سے جو قابل اور اعتماد شخصیات ہیں ان کو میں نے بڑے بڑے عہدوں پر تعینات کیا ہے، اور ان کے شہر والے سے پوچھے وہ بھی ان سے مطمئن ہے، اگر کوئی شہر والا بھی ان پہ اعتراض کرتا ہے تو میں ان کو تبدیل کر دوں گا۔ تو شام والے اٹھے، انہوں نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر رضامندی ظاہر کر دی کہ آپ نے معاویہ کو ہمارے اوپر حاکم بنائے، ہم اس سے راضی ہیں۔ اس کے بعد بصرہ والے کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ پہ راضی ہیں، آپ نے ان کو ہمارے پر امیر مقرر کیے۔ البتہ اہل مصر نے کہا کہ آپ عبداللہ بن ابی سرحہ کو معزول کر کے عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کو سیٹر پہ گورنر مقرر کر دیں۔ اس کے علاوہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے سوال کے جواب میں یہ بھی فرمایا تھا کہ نوجوانوں کو بڑے بڑے عہدوں پہ تعینات کرنا یہ کوئی غلط بات نہیں تھی، بلکہ حدیث کی روح سے دیکھے اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کو، جو کہ اس وقت بہت نوجوان اور چھوٹی عمر کے تھے، ان کو سپہ سالار بنایا، جبکہ دیگر اکابرین صحابہ اس کے جھنڈے کے نیچے تھے۔ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ بیٹے ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ تو اس جواب کو بھی تمام جو حاضرین تھے، عوام تھے، انہوں نے درست کہہ دیا کہ ہاں آپ نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اور یہ کوئی ایسے الزامات نہیں ہے جس پہ یہ ثابت کر سکے سازشی گروہ۔ مطلب صحابہ کی لوگ وہاں پہ جماعت بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے بھی یہی اعتراف کیا کہ یہ جو سازشی گروہ ٹولہ آیا ہوا ہے کوئی ایسا جو ہے نا اعتراض نہیں جس کو یہ ثابت کر سکے۔ اس کے بعد ایک مذاق خیز اور عجیب سا یہ بھی اعتراض کیا گیا کہ آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پہ اعتراض کیا گیا کہ آپ اپنے جو خاندان والے ہیں ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان کو انعامات دیا کرتے ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں خلیفہ نہیں تھا تب بھی میں اپنے اس خاندان پہ اپنے ہی مال سے خرچ کیا کرتا تھا، اور اب بھی اللہ رب العزت نے مجھے اتنا مال دیا ہوا ہے کہ میں اپنے خاندان پر تحفے دیا کرتا ہوں اور ان پہ خرچ کیا کرتا ہوں، اور جب میں جوان تھا اس وقت خرچ کرتا تھا، اب تو عمر ڈل چکی ہے، اب تو اور میں کنجوسی کیوں کروں۔ اس کے علاوہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ پر یہ بھی اعتراض کیا گیا کہ آپ نے مروان بن حکم اور عبداللہ بن خالد پر جو ہے نا بہت زیادہ احتیاط کیا، ان کو انعامات دیے گئے ہیں جو کہ بنو امیہ میں سے ہیں۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ان کو انعامات جو دیے گئے وہ میں نے بیت المال سے نہیں بلکہ اپنے ذاتی مال سے دیے ہیں، اور ذاتی مال سے مجھے یہ حق حاصل ہے۔ تو ناظرین،
سازشی ٹولے کا جو پلان اے تھا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جو مصر والے ہیں اور عراق والے ہیں جو ہاشمی خاندان کی طرف زیادہ لگاؤ رکھتے ہیں، ان میں کچھ غلط فہمیاں مشہور کیا جائیں اور پھر انہیں اعتراضات کو لے کے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف عوام میں ایک بغاوت پھوٹ پڑے۔ اور اس کے مقصد کے لیے جو وفد آیا اس نے جو سوالات کیے وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بالکل مدلل اور بالکل ٹھیک اور درست جواب دیے، جس کو حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی جماعت نے بھی قبول کیا۔